کتاب رحمت قرآن مجید میں اللہ تعالی جل شانہ نے ارشاد فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ اے محبوب ارشاد فرما دیں جب اللہ کا فضل اور رحمت ہو تو انہیں چاہیے کہ فرحت کا، مسرت کا، خوشی کا اظہار کریں۔ جب بھی کوئی فرحت و راحت کی خبر پہنچے، جب کوئی خیر کا پیغام آئے، جب کوئی نعمت نصیب ہو، کوئی فضل و رحمت نصیب ہو، تو قلب میں اس کی فرحت، اس کے اثرات ضرور مرتب ہوتے ہیں، اور اس کے اظہار کے مختلف طریقے انسان اختیار کرتا ہے، اور یہ انسان کی طبع ہے۔ جب خوشی ہوتی ہے تو اس کے چہرے سے محسوس ہوتا ہے کہ یہ خوش ہے، اور جب وہ دکھی اور غم زدہ ہوتا ہے تو اس کا چہرہ بتا دیتا ہے کہ یہ دکھی اور غم زدہ ہے۔ اب اس مسرت اور اس فرحت کا اظہار ہم اپنی زندگی میں، عملی زندگی میں مختلف پیراؤں سے، مختلف ذرائع سے کرتے ہیں۔ اللہ اولاد جیسی نعمت عطا کرے، بیٹا ملے تو مٹھائیاں بانٹ کر کے اس کی خوشی کا اظہار کرتے ہیں، اور اگر ہمیں اور کوئی خوشی اور مسرت ملے تو اس کا بھی اظہار کیا جاتا ہے۔ اور شریعت میں کسی بھی مسرت اور کسی بھی خوشی کے ملنے سے جو مشروع طریقہ ہے، جو شریعت میں محمود ذریعہ ہے اور ناجائز نہیں ہے، اس طریقے سے اظہار فرحت کیا جا سکتا ہے۔ آپ کو کوئی خوشی ملتی ہے تو آپ روزہ رکھ لیں، اللہ کا شکرانہ ادا کریں، نوافل کی کثرت کریں، اللہ کا شکر ادا کریں، اس نعمت پر اپنے قول سے، عمل سے، رویے سے شکریہ ادا کریں، اپنے دوستوں کو کھانا کھلائیں، اپنے دوستوں کی دعوت کریں، لوگوں میں، غرباء میں، مساکین میں کچھ بانٹ دیں۔ بہت سارے طریقے ہیں مسرتوں کے اظہار کے، اور مختلف خوشیوں کے مواقع پر مسرتوں کے اظہار کے مختلف طریقے بھی ہمیں بتائے گئے ہیں۔ بیٹا پیدا ہو تو عقیقہ کرنے کی تلقین کی گئی ہے، یہ مسرت کے اظہار کا ایک ذریعہ ہے۔ اسی طرح آپ شادی کرتے ہیں تو ولیمہ کرنے کی تلقین کی گئی ہے، ولیمہ بھی مسرت کے اظہار کا ایک ذریعہ ہے۔ لیکن اس کے علاوہ بھی اگر کوئی مشروع طریقہ ہو، شریعت اس پر قدغن نہ لگاتی ہو، اس کی ممانعت موجود نہ ہو، تو اس کو بھی اختیار کیا جا سکتا ہے۔ اللہ نے آپ کو بیٹا دیا ہے، عقیقہ بھی کریں، لیکن آپ مٹھائی بھی بانٹ دیں، آپ غرباء کو صدقہ و خیرات بھی کریں۔ اس خوشی میں آپ کسی سے قرض لینا ہے تو اس کو معاف کر دیں۔ اللہ نے اولاد دی ہے تو اس خوشی میں اور بھی بہت کچھ کیا جا سکتا ہے۔ امر خیر کے زمرے میں آنے والی ہر شے آپ کر سکتے ہیں۔ تو جب کوئی خوشی ملے، کوئی مسرت ملے تو اس پر اظہار فرحت ہونا چاہیے، اور اس کی تلقین کی گئی ہے۔ یہاں فرمایا ہے اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ملے تو انہیں خوشی کا اظہار کرنا چاہیے، انہیں فرحت اور مسرت و بشاشت کا اظہار کرنا چاہیے۔ تو میں کہتا ہوں اگر کوئی رحمت ملے تو خوشی کرنی چاہیے، اور اگر رحمت للعالمین مل جائے تو کوئی فضل ملے تو خوشی کرنی چاہیے، اور اگر فضل کبیر مل جائے تو حضور علیہ السلام کی صورت میں ہمارے اوپر جو انعام ہوا، میں کہتا ہوں ساری زندگی اس پر ہم شکریہ ادا کرتے رہیں، حق شکر پھر بھی ادا ہو۔ اور یہ اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے، ہمارے وجود بھی حضور کی برکت سے قائم ہے۔ ہم معرض وجود میں نہ آتے اگر حضور تشریف فرما نہ ہوتے۔ اس کائنات کی علت غائی
ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب کچھ تمہارے واسطے پیدا کیا گیا۔ مولانا ظفر علی خان کیا خوب کہا، سب کچھ تمہارے واسطے پیدا کیا گیا، سب غایتوں کی غایت اولا تم ہی تو ہو، سب غایتوں کی غایت اولا تم ہی تو ہو، ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو۔ تو ساری خوشیاں، ساری مسرتیں جو ہمیں میسر ہیں، حاصل ہیں، یہ اس نعمت کبریٰ کے صدقے سے ہمیں نصیب ہوئی ہے۔ اس لیے ہم سر سے لے کر پاؤں تک حضور علیہ السلام کے احسانات کے قرض تلے دبے ہوئے، ہمارا ایک ایک بال مقروض ہے حضور علیہ السلام کے احسانات کا۔ تو ساری زندگی بھی اس نعمت کا شکریہ ادا کرتے رہیں تو حق کے شکر ادا نہ۔ ہمیں چاہیے کہ 12 ربیع الاول کو اور اس کے علاوہ بھی پیر کے دن کو روزہ رکھنے کی کوشش کریں۔ حضور ہر پیر کو روزہ رکھتے تھے، تو پوچھا گیا حضور آپ ہر پیر کو روزہ رکھتے ہیں؟ قال فیہ ولدت، کہا اس میں میری ولادت ہوئی تھی۔ تو کثرت نوافل کے ذریعے سے بھی اللہ کا شکر ادا کیا جا سکتا ہے کہ مالک تو نے یہ نعمت عطا کی، اگر یہ نعمت نصیب نہ ہوتی تو ہمیں خلقت وجود ہی نہ دیا جاتا۔ اللہ کی حضور کثرت کے ساتھ سجدے کریں اور اس کا شکر ادا کریں۔ باقی مجالس کے ذریعے حضور کے ذکر کی محافل کا انعقاد کرنا یہ بھی مشروع ہے۔ شریعت اس کی بھی حوصلہ افزائی کرتی ہے، حوصلہ شکنی نہیں کرتی، بلکہ صحابہ کے عمل سے، سنت سے، طریقے سے ثابت ہے۔ مختلف کتب حدیث میں روایت ہے، صحابہ میں بھی ہے، حضور تشریف فرما تھے حجرہ انور میں، اور صحابہ مسجد نبوی کے ایک گوشے میں بیٹھ کے مجلس کر رہے تھے۔ حضور تشریف لائے اور فرمایا ما اجلسکم، صحابہ کیوں بیٹھے ہو؟ تمہارا مقصد جلوس کیا ہے؟ اس جلسے کا انعقاد کیوں کیا ہے تم نے؟ ما اجلسکم، تمہارے اس جلسے کا مقصد کیا ہے؟ تو صحابہ نے جو جواب دیا سنیے۔ صحابہ نے عرض کی جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا للاسلام ومن علینا بک، ہمارے بیٹھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کر رہے ہیں، اس کا شکریہ ادا کر رہے ہیں، اس بات پر کہ اس نے ہمیں ہدایت اسلام دی ہے، اس نے ہمیں ہدایت اسلام دی ہے اور آپ کی صورت میں ہمارے اوپر احسان کیا ہے۔ وَمَنَّ عَلَيْنَا بِكَ، آپ کی صورت میں ہمارے اوپر احسان کیا۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی الگ سے بولی سننا چاہو تو ان کے لفظ یہ ہیں مَنَّ عَلَيْنَا رَبُّنَا أَن بَعَثَ فِينَا مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے رب نے ہمارے اوپر احسان کیا ہے کہ ہمیں حضور عطا کر دیا۔ اور اگر اس کا منظوم ترجمہ چاہو تو وہ یہ ہے فضل رب العلا، اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے۔ من علینا ربنا ان بعث فینا محمدا، ہمارے رب نے ہمارے اوپر احسان کیا ہے کہ ہمیں حضور عطا کر دی۔ تو صحابہ نے کہا حضور ہم اس لیے بیٹھے ہیں کہ اللہ کا شکر ادا کریں اور اس کی حمد بولیں اس بات پر کہ اس نے ہمیں ہدایت اسلام دی اور آپ کی صورت میں ہمارے اوپر احسان فرمایا۔ بات تو سادی سی تھی، حضور خوش ہو کے چلے جاتے، لیکن حضور رک گئے۔ حضور نے فرمایا صحابہ کیا تم اس بات پہ قسم دیتے ہو کہ اسی لیے بیٹھے ہو؟ تمہارے بیٹھنے کا مقصود یہی ہے، کوئی اور غرض نہیں ہے؟ تو صحابہ نے برجستہ عرض کی یا رسول اللہ ہم قسم دیتے ہیں کہ ہم اسی لیے بیٹھے ہیں، ہمارے بیٹھنے کا کوئی اور مقصود نہیں ہے۔ بات تو سادہ سی تھی لیکن حضور نے قسم مانگ لی۔ صحابہ نے برجستہ عرض کی کہ حضور ہم قسم دیتے ہیں، ایک ایک شخص نے قسم دی۔ حضور ہم اللہ کی قسم اٹھا کے کہتے ہیں کہ ہم اسی مقصد کے لیے بیٹھے ہیں، ہمارے بیٹھنے کا کوئی اور مقصود نہیں ہے۔ جب حضور نے ان سے قسم لے لی اور انہوں نے قسم دے دی
تو حضور علیہ السلام نے فرمایا صحابہ میں تم سے جو قسم لی ہے یہ کسی تہمت کی بنیاد پر نہیں لی، تمہارے قول کی صداقت پر مجھے کوئی شک نہیں تھا کہ میں نے قسم سے تصدیق چاہی ہو، بلکہ ماجرا کچھ اور تھا، اور وہ یہ کہ تم یہاں تھے اور میں حجرے میں تھا، اتانی جبریل علیہ السلام، میرے پاس جبریل امین حاضر ہوئے، فاخبرنی ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، اور انہوں نے مجھے آ کے خبر دی اے پیارے محبوب آپ کے صحابہ کے اس عمل پر اللہ فرشتوں میں فخر کر رہا ہے، آپ کے صحابہ کے اس عمل پر اللہ فرشتوں میں ناز کر رہا ہے۔ عمل کون سا ہے؟ صحابہ مل بیٹھ کر کے اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں اس بات پر کہ ہمیں اسلام ملا اور حضور ملے۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ کے فرشتے حضرت جبریل امین علیہ السلام نے حضور کو آ کے رب کا پیغام دیا کہ اللہ تعالیٰ اس بات پہ ناز کر رہا ہے کہ ان کو نعمت دی گئی تھی، کتنے شکر گزار ہیں کہ آج بھی بیٹھ کے اس نعمت کا شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ تو مجھے بتاؤ کہ اگر کوئی حضور کی آمد کے سلسلے میں، اس خوشی میں، اس مسرت میں، اس شکرانے میں اللہ کی حمد بیان کرے اور اللہ کا شکر ادا کرے اور حضور کے فضائل و مناقب بیان کرے تو اس میں کیا حرج ہو سکتا ہے؟ یہ تو شریعت کا مقصود ہے، یہ تو شریعت کا تقاضا ہے۔ حضور کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے جو انعام دیا اس کا ذکر کرنا، اور پھر میرے اور آپ کے آقا و مولا نے مختلف مجالس کے اندر، مختلف مواقع پہ حضور نے اپنے بارے صحابہ کو آگہی دی، بلکہ کبھی پوچھا صحابہ من آنا، میں کون ہوں؟ اللہ اکبر۔ تو پھر حضور نے خود اپنے فضائل و مناقب بیان فرمائے کہ میں ان شانوں کا مالک ہوں، یہ رفتیں مجھے دی گئی ہیں، یہ مقامات رفیع مجھے نصیب کیے گئے ہیں، مجھے یہ اعزازات و تکریمات بخشی گئی ہیں۔ تو حضور علیہ السلام کے ذکر کی محافل کا انعقاد کرنا، مجالس کا انعقاد کرنا، یہ شروع سے اہل اسلام میں مشہور رہا ہے۔ ملا علی قاری علیہ رحمہ المولد الروی کے اندر لکھتے ہیں کہ لا زال اہل الاسلام یحتفلون بشہر مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اہل اسلام کا شروع سے یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ حضور کے میلاد کے موسم میں، میلاد کے مہینے میں کثرت کے ساتھ محافل کا انعقاد کرتے ہیں۔ یہ شروع سے اہل اسلام میں طریقہ رہا ہے، اور پھر جس سے جو میسر ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میرے والد شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی ہر سال حضور کا میلاد کیا کرتے تھے اور جی بھر کے خرچ کیا کرتے تھے۔ ایک بار حالات سازگار نہیں تھے اور وہ جو معمول تھا اس کو نبھانے کا یارہ نہیں تھا، لیکن سوچا کہ چلو میں اس عمل کو اور اس معمول کو جاری رکھوں، اس کا تسلسل نہ ٹوٹنے پائے۔ تو بھنے ہوئے چنے تھے، میں نے حضور کا میلاد پڑھا اور وہی دوستوں میں بانٹ دیا، لیکن دل میں ایک اضطراب تھا، بے چینی تھی کہ من کی منشا پوری نہیں ہو سکی۔ اسی دوران میں رات کو سویا تو میرے مقدر جاگے حضور کا دیدار حاصل ہوا، اور میں نے دیکھا کہ حضور کے سامنے انواع و اقسام کے کھانے پڑے ہیں اور ان میں میرے والے وہ چنے بھی موجود ہیں۔ تو کوئی محبت سے پیش کرے تو اس کا قبول کر لیا جاتا ہے۔ تو اپنے اپنے حالات کے مطابق، اپنی گنجائش کے مطابق آپ عقیدتوں کا اظہار کر سکتے ہیں، اور یہ ہر شخص کا جو طبعی ذوق ہے اس کے مطابق کیا جائے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کسی شخص کا رجحان ہوتا ہے کہ وہ نوافل زیادہ پڑھے، اسے پڑھنے چاہیے، اسے زور نہیں دیا جا سکتا کہ تو ضرور صدقہ خیرات ہی کر، ترغیب دی جا سکتی ہے۔ اور اگر کسی شخص کا رجحان یہ ہے کہ میں صدقہ و خیرات زیادہ کروں تو اس کو یہ زور نہیں دیا جا سکتا کہ نہیں تو نوافل ہی پڑھ، نوافل کی ترغیب دی جا سکتی ہے کہ میاں نوافل بھی پڑھ لے، اللہ کے شکریہ کا ایک روپ یہ بھی ہے۔ اور اگر کوئی نوافل پڑھتا ہے تو اس کو یہ زور نہیں دیا جا سکتا کہ تو یہ کام چھوڑ دے اور یہ کر۔ ہر شخص کی طبع کے مطابق نیکی کا جو بھی کام ہے اور شریعت نے جس کو
منع نہیں کیا ہے، پسندیدہ ہے جو عمل شریعت میں، معمود ہے جو عمل شریعت میں، اس کو بجا لایا جا سکتا ہے۔ تو شروع سے اہل اسلام کا یہ طریقہ رہا ہے۔ مرور زمانہ کے ساتھ کچھ چیزوں میں تبدیلی آئی ہے، وہ ایک امر آخر ہے۔ آج عمومی طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ صحابہ نے اتنے جھنڈے لگائے تھے، تو میں کہا کرتا ہوں یہ بڑا عجیب سا سوال ہے۔ اس زمانے میں تو پہننے کے لیے لباس نہیں تھا، تو جھنڈوں کے لیے کپڑا کہاں سے لایا جاتا؟ جہاد کے اندر پرچم کے لیے کپڑا نہیں تھا۔ ایک غزوے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوپٹے کا پرچم بنایا گیا، اور غزوہ احد میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ حضرت صفیہ سلام اللہ علیہ 2 کپڑے کفن کے لے کے آئیں، تو ایک مصعب بن عمیر کو دے دیا گیا، اور جو چھوٹا کپڑا تھا وہ حضرت امیر حمزہ کے لیے رکھا گیا۔ اور وہ چادر اتنی چھوٹی تھی، اگر سر ڈھانپتے تھے تو پاؤں ننگے ہو جاتے، اور پاؤں ڈھانپتے تو سر ننگا ہو جاتا۔ تو فرمایا اس سے سر ڈھانپ دو اور اس کا نامی گھاس پاؤں پہ ڈال دو۔ یا اس وقت کفن کے لیے کپڑا نہیں تھا، تو جھنڈوں کے لیے کپڑا کیسے لایا جاتا؟ تو وقت کی بات ہوتی ہے نا۔ پھر مختلف ادوار میں مختلف تقاضے ہوتے ہیں، حالات ہوتے ہیں، اس کی مطابقت کے اندر ہی ہوتا ہے۔ تو یہ ایک عجیب سی بات ہے۔ کوئی کہے کہ صحابہ نے تو جنگیں تلواروں سے لڑی تھی، تیروں سے لڑی تھی، تو تم یہ ٹینک اور توپیں کہاں سے لے آئے؟ تو یہ اس کی فضول بات ہو۔ تو ہر دور کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں۔ کسی زمانے میں آپ کو یاد ہوگا کہ کسی کے گھر میں بچہ پیدا ہوتا تھا تو وہ دروازے پر پتے باندھ دیتا تھا۔ اس دور کی جھنڈیاں یہی تھیں، اور اس وقت شکر یا گڑ بانٹا جاتا تھا۔ اب جو ہے وہ مٹھائیاں رنگا رنگ تقسیم کی جاتی ہیں۔ تو اب کوئی کہے کہ نہیں جو ہے وہ چھوارے بانٹے جائیں، تو میاں ہر دور کا ایک اپنا تقاضا ہوتا ہے، لیکن روح کیا ہے وہ ایک ہونی چاہیے۔ شریعت میں اس کی ممانعت نہیں ہونی چاہیے۔ تو مسرت کے اظہار کے جو بھی مشروع اور جائز طریقے ہیں، ان کے ذریعے سے خوشی کا اظہار کیا جا سکتا ہے، اور ہر شخص اپنی گنجائش اور حالات کے مطابق کر سکتا ہے۔ کوئی قدغن نہیں ہے شریعت کی جانب سے کہ تم یہ کچھ کرو اور یہ کچھ جو ہے وہ تم نے کیوں نہیں کیا ہے۔ تو ہمیں حضور کی آمد کی خوشی میں اپنی مسرتوں کا اظہار اپنے عمل سے، اپنے رویے سے، اپنے طرز زندگی سے کرنا چاہیے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم حضور کی آمد کے مقصد کو سمجھیں، مقصود کو سمجھیں، حضور جس لیے تشریف لائے ہیں، اور آقا کریم کی سیرت کو اختیار کرنے کا عزم کریں۔ 12 ربیع الاول تجدید عہد کا دن ہے۔ اس دن ہم اپنے آقا و مولا سے عہد کریں کہ آقا کریم ہم ساری زندگی آپ کے نام پہ گزاریں گے، جئیں گے تو آپ کے لیے، مریں گے تو آپ کے لیے۔ یہ تجدید عہد کا دن ہے۔ حضور کے نام اپنے آپ کو لگانے کا عہد کریں، اور اپنی ساری زندگی حضور کے قدموں میں نچھاور کرنے کا عہد کریں۔ حضور کے دین کو اختیار کرنے اور حضور کے دین کا جھنڈا پوری دنیا تک پہنچانے اور پوری دنیا پر لگانے کا عزم کریں۔ حضور کے دین کی دعوت کو لے کر کے نکلنے کا عزم کریں۔ یہ تجدید عہد کا دن ہے، اور ہم اپنے دل سے یہ عہد کریں، اپنے آقا و مولا کے ساتھ یہ عہد کریں کہ ہم ساری زندگی آپ کے نام لگا دیں گے، اور زندگی کا ایک ایک گوشہ اور ایک ایک کونا شریعت کے نور سے منور ہوگا، اور صرف ہمارا میلاد جھنڈیوں تک محدود نہ رہ جائے، ہمارا میلاد جھنڈوں تک محدود نہ رہ جائے، ہمارا میلاد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبتوں کے تمام تقاضوں کو پورا کرے، حضور کے پیار کے تمام تقاضوں کو پورا کرتا دکھائی دے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ بازاروں پر تو جھنڈیاں لگا لی، کوچہ و بازار کو تو زیبائش و آرائش سے مالا مال کر لیا، اور آپ نے اپنے گلیوں کی صفائیاں بھی کر لیں۔ میں نے دیکھا ہے میلاد کے موسم میں بچے نالیاں بھی صاف کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ بڑی اچھی بات ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ گلیوں کا گند تو صاف کر لیا، ذرا جھاڑو لے کے دل کی گلیوں کا پھیرا بھی لگاؤ۔ حسد، حقد، کینے، نفرتوں کے ڈھیر دل میں پڑے ہوئے ہیں، ذرا ان کو بھی نکالو۔ اپنے مکانوں کی چھتوں پہ تو چراغاں کر لیا، لیکن دل کی گلیوں میں کہیں اندھیرا نہ رہ جائے۔ اپنے گھروں میں اور کوچہ و بازار میں تو جھنڈیاں لگا لیں، دل کی ایک ایک پرت پہ نام محمد کی جھنڈی لگائیں، اور حضور کا نام اپنے نہا خانہ قلوب میں
لگائیں، سجائیں، آراستہ کریں اور پھر حضور کا میلاد منائیں، پھر دیکھنا کہ اس کی کیفیات باطن کیا آپ کو نصیب ہوتی۔ تو حضور علیہ السلام کا ذکر بھی کریں، حضور علیہ السلام کے نام کے نعرے بھی لگائیں، حضور علیہ السلام کے نام کی محافل بھی سجائیں، حضور علیہ السلام کے جھنڈے لے کر کے جلوس بھی نکالیں، آقا کریم علیہ السلام کی نعت خوانی بھی کریں، حضور کی مد و ستائش کے پھول بھی برسائیں، اور آقا کریم علیہ السلام کی ولادت کی خوشی میں مٹھائیاں بھی بانٹیں، غرباء کو صدقہ و خیرات بھی کریں، دکھیوں کے کام بھی آئیں، مصیبت زدوں کے سر پہ ہاتھ بھی رکھیں، اور جو ہے وہ نوافل بھی پڑھیں، روزے بھی رکھیں، اور اپنی ساری زندگی کو حضور کے نام لگانے کا عہد بھی کریں۔ یاری لاکوں پاک نبی سنگ، اے پر پوری یاری، پھر درود قبول ہے تیرا لکھ نالوں ایک واری۔ تو اپنی ساری زندگی ہم حضور کے نام لگانے کا عہد کریں، اور میں کہتا ہوں کہ میلاد کا موسم نئی نسل میں حضور کا پیار منتقل کرنے کا ایک مؤثر ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ دلوں میں جو ایک شوق اور پیار کا جہاں آباد کرتا ہے اور سینے حب رسول کی دولت سے مالا مال ہوتے ہیں، تو اس سے ہم اپنی نئی نسل کی تربیت کر کے ان کو صراط مستقیم پر گامزن کر سکتے ہیں اور ان کو عملی زندگی کی طرف لا سکتے ہیں۔ اور ہوتا بھی ہے کہ میلاد کے موسموں میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اللہ کے فضل سے نیکی کی راہوں پہ آ جاتے ہیں۔ یہ میرا ذاتی تجربہ ہے کہ لوگ محافل میلاد میں آتے ہیں، ان مجالس میں آتے ہیں، اور پھر ان کی دل کی دنیا بدل جاتی ہے، اور یہ لازمی نتیجہ ہے محفل میلاد کا۔ ہاں، اگر میں محافل میلاد کو اپنی کمائی کا ذریعہ بنا لوں تو اس کے کچھ نتائج پیدا نہ ہو رہے ہوں تو یہ قصور میرا ہے۔ میں محافل میلاد کے ذریعے سے حصول زر مقصد زندگی بنا لوں تو اس سے نتائج پیدا نہ ہوں تو یہ ایک میرا قصور ہو سکتا ہے۔ باقی حضور کا میلاد تو نور بانٹتا ہے، حضور کا میلاد تو روشنیاں بانٹتا ہے، اور میلاد پر مسرتوں کا اظہار کرنے والے، خوشیاں کرنے والے محروم نہیں رہتے۔ ابو لہب نے لونڈی کو آزاد کیا تھا، اور نبی سمجھ کے آزاد نہیں کیا تھا، بھتیجا سمجھ کے آزاد کیا تھا۔ جب اس نے خوشخبری دی کہ تیرے مرحوم بھائی کے ہاں بیٹا ہوا ہے تو اس نے انگلی سے کہا جا تو آزاد ہے۔ تو ابو جہل ساری زندگی حضور کی مخالفت بھی کرتا رہا۔ مرنے کے بعد حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں ملا، اور انہوں نے پوچھا بتا کیسی گزر رہی ہے؟ حضور علیہ السلام کی ساری زندگی مخالفت کرتا رہا، اب قبر کے حالات سنا۔ کہنے لگا مخالفت بہت مہنگی پڑی، عذاب میں مبتلا ہوں، لیکن جب پیر کا دن آتا ہے تو جس انگلی سے لونڈی کو آزاد کیا تھا اس سے ٹھنڈا اور میٹھا مشروب بھی ملتا ہے اور عذاب میں بھی کمی واقع ہوتی ہے۔ شارح مسلم امام رضوی علیہ رحمہ کے استاد امام ابو شامہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں، جب ایک کافر جس کی مذمت میں قرآن اترا ہے اور جس کے کفر میں شک نہیں ہے اس کو بھی اس کا کچھ فائدہ پہنچا، تو جو موحد اور مومن حضور کے میلاد پر خوشی کا اظہار کرے گا اللہ اس کو کتنا عطا کرے گا۔ دوستاں را کجا کنی محروم، تو کے بعد دشمنہ نظر داری۔ جب تو دشمنوں کو اتنا دے رہا ہے تو پھر دوستوں کو کتنا کچھ عطا کرے گا۔ تو یہ تو ایک ذریعہ ہے اپنے آپ کو سنوارنے کا، اپنی آخرت بہتر کرنے کا، اور ہم خام خواب میلاد کے موسم میں آپس میں رل پڑتے ہیں، جلوسوں پر پتھراؤ ہوتا ہے، لڑائی ہوتی ہے، ہم نے گزرنا دینا۔ وہ عجیب بات ہے، وہ میاں یہ کس کا نام لے رہے ہیں؟ یہ تو نام رسول اللہ کے لے کے گزرنا چاہ رہے ہیں، اور آپ راستے میں ڈنڈے پکڑ کے کھڑے ہیں، اس کو گزرنے نہیں دینا۔ تو یہ آپ کیا جواب دو گے کل قیامت کے دن رسول اللہ کے سامنے کہ آپ کا نام لے کے گزرنا چاہتے تھے، ہم نے گزرنے نہیں دیا؟ تو یہ عجیب صورتحال ہوتی ہے۔ تو میلاد سے تو امت کی وحدت حاصل کی جا سکتی ہے اور امت کو جوڑا جا سکتا ہے۔ اور جب پاکستان مارز وجود میں نہیں آیا تھا تو بر صغیر پاک و ہند کے اندر جو ہے وہ جلوس نکلتے تھے تو اس میں مختلف مکاتب فکر کے لوگ شامل ہو جاتے تھے کہ ہندوؤں کے مقابلے میں۔ اور آج بھی یہاں ربوے میں جلوس نکلتا ہے تو جو یہاں مخالفت کرتے ہیں وہاں وہ جلوس کی قیادت کرتے ہیں، نکالتے ہیں، جی وہاں ان کے مقابلے میں، مرزائیوں کے مقابلے میں۔ تو مرزائیوں کے مقابلے میں میلاد کا جلوس جائز ہو جائے اور یہاں جائز نہ ہو، اس فلسفے کی مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی۔
جو ناجائز اور شرک یہاں ہے تو وہ وہاں بھی ہونا چاہیے. اسلام کے معیار کوئی دورے تو ہے نہیں ہے. اسلام تو ایک سیدھا سادہ صاف و ستھرا معیار رکھتا ہے. اور پھر دوسری بات یہ ہے، آج یہ کہا جاتا ہے یہ جھنڈے لگانے، یہ جھنڈیاں لگانیاں، یہ سب کچھ کرنا، یہ فضول خرچی ہے، اس سے کسی غریب کی شادی کر دی جاتی، کسی بیوہ کی مدد کر دی جاتی، کسی دکھی کے کام آ جایا جاتا. اور یہ وہ کہے جس نے ساری زندگی جھنڈا نہ لگایا ہو، ساری زندگی اس نے کوئی فضول خرچی نہ کی ہو، تو پھر بھی اس پہ ہم سوچیں. لیکن یہ وہ شخص کہہ رہا ہے کہ جس کا اپنا قائد تنظیم آتا ہے، اپنا قائد آتا ہے، اپنا مولوی آتا ہے، تو وہ جھنڈی بھی لگاتا ہے، اشتہار بھی لگاتا ہے، جھنڈے بھی لگاتا ہے اور استقبال بھی کرتا ہے، اور اس کا جلوس وہاں پل سے لے کر کے آتا ہے. تو وہ کہتا ہے یہ جائز نہیں. میاں تیرے مولوی کے لیے جائز ہے اور اللہ کے رسول کے لیے جائز نہیں. تو یہ عجیب سی بات ہے. تو اس منافقت کو بدلنے کی ضرورت ہوتی ہے. اور یہ موسم میلاد کا، یہ تو محبت کا موسم ہے، یہ تو پیار کا موسم ہے. اس وقت امت ٹکڑوں میں بٹی ہے اور امت کو جوڑنے کی ضرورت ہے. اور امت جب بھی جڑے گی نام محمد پہ جڑے گی. یہ واضح میں رکھیں. علامہ اقبال کو حکیم الامت کہتے ہیں. اور حکیم وہی ہوتا ہے جو مرض بھی جانے اور اس کا علاج بھی بتائے. علامہ اقبال نے اس امت کے امراض کی تشخیص بھی کی ہے اور اس کا علاج بھی بتایا ہے. اور اس امت کے علاج جو اقبال نے تجویز کیے ہیں ان میں سے جو مرکزی دوا ہے وہ یہ ہے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے. اقبال کہتے ہیں دنیا میں جب بھی روشنی پھیلے گی اور اندھیرا اور ظلمت چھٹیں گے تو وہ صرف نام محمد کا چراغاں ہی ہے جس سے ظلمتوں کو مٹایا جا سکتا ہے اور روشنیوں کو پھیلایا جا سکتا ہے. تو اس نام سے تو ظلمتیں مٹا کر کے روشنیوں کا سامان حاصل کیا جاتا ہے. یہ جائے کہ ہم اس نام کی پکار کو روکنے کے درپے ہوں اور عجیب بہم جنگ و جدل کر رہے ہوں. کیا ایک امتی کو یہ زیبا ہے کہ وہ اپنے نبی کے نام کو روکنے کے لیے کوشاں ہو جائے، اس کے اوپر دلائل گھڑتا رہے؟ تو میں اور آپ موسم میلاد میں خاص طور پہ اپنے آقا و مولا کے ساتھ اپنا جو تعلق خاطر ہے اس کا اظہار، میں آپ کو کوئی زور نہیں دے رہا، جس ذریعے سے بھی آپ اختیار کرنا چاہتے ہیں اس کا اظہار کریں. مشروع ہو، شریعت میں جائز ہو، اس کی ممانعت نہ ہو. باقی وہ مٹھائیاں بانٹیں، وہ رس گلے بانٹیں، وہ جھنڈیاں لگائیں، وہ چراغاں کریں، عقیدتوں کا اظہار کریں، نوافل کی کثرت کریں، صدقہ و خیرات کریں، وہ روزہ رکھ کر کے کثرت سے درود پڑھ کے اور آقا کریم علیہ السلام کے نام کی محافل و مجالس کو منعقد کر کے عقیدتوں کا اظہار کر کے آپ اپنی محبتوں اور اپنی الفتوں کے ذریعے سے حضور کے نام کی دعائی دیں. باقی یہ نام، یہ ذکر میرا اور آپ کا محتاج کب ہے؟ اس ذکر کا جھنڈا تو میرے رب نے اونچا کیا ہے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، جب سے ہم نے ہوش سنبھالی ہے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہر اچھی قدر زوال پذیر ہے. ہر اچھی قدر زوال پذیر ہے. میرا تعلق ایک دیہات سے ہے، آپ جانتے ہیں. اور ہم جب چھوٹے ہوتے تھے تو ہم نے دیکھا کہ ایک شخص کی بیٹی پورے گاؤں کی بیٹی ہوتی تھی. ایسا ہی تھا نا؟ اور اب جس کی بیٹی ہے صرف اسی کی بیٹی ہے. حالات کہاں سے لڑک کے کہاں تک آ گئے. تو کتنی اچھی قدریں تھیں جو پامال ہو گئی. ہم نے جب سے ہوش سنبھالی ہے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اخلاق عالیہ لٹ رہے ہیں، اقدار حسنہ برباد ہو رہی ہیں، اچھی اقدار پامال ہو رہی ہیں، ہر قدر نیچے جا رہی ہے. لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے، کھلی آنکھوں سے دیکھا ہے، ذکر رسول اوپر جا رہے ہیں. ہر قدر زوال پذیر ہے اور ذکر رسول عروج پا رہا ہے. کیوں؟ ہر اچھائی تو زوال کو جا رہی ہے لیکن یہ اچھائی عروج کو جا رہی ہے. کیوں؟ اس کا سادہ سا فلسفہ ہے کہ اچھی قدروں کو بحال رکھنا ہماری ذمہ داری تھی جو ہم نبھا نہیں سکے، اور ذکر رسول کا جھنڈا اونچا رکھنا رب کا ذمہ کرم تھا اور رب نے اپنا ذمہ کرم نبھایا. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. محبوب ہر آنے والی گھڑی تیرے لیے گزری ہوئی گھڑی سے بہتر ہوگی. تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ابھی تو اور حضور کا نام بلند ہونا ہے.
ابھی تو جھنڈے اور اونچے ہونے ہیں، اور ایک وقت آنا ہے، صحیح احادیث میں یہ خبریں دی گئی ہیں کہ کائنات کی کوئی چھت ایسی نہیں ہو